من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق اللہ العظیم۔ ذکر چل رہا تھا کہ اہل ایمان کی خوبیوں میں سے یہ بھی ایک خوبی ہے کہ جب کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں، اور بدلہ لینے میں بھی وہ ظلم و زیادتی نہیں کرتے، بلکہ جتنی ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اسی کے مطابق وہ اپنا بدلہ لیتے ہیں۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، یہ اسی بات کی تھوڑی تشریح ہے کہ ایک آدمی کے اوپر ظلم کیا گیا اور اس نے ظلم سہنے کے بعد پھر اس کا بدلہ لیا۔ ایک آدمی نے ظلم کیا کسی کے اوپر، پھر اس آدمی نے، مظلوم نے، اس کا بدلہ لیا، تو کیا اس کے اوپر بھی کوئی پکڑ ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ایسے لوگوں کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے جس نے بدلہ لیا ظلم کے بعد۔ انما السبیل علی الذین، بے شک الزام ان لوگوں پر ہے، یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ان ساری باتوں کا اللہ نے خلاصہ نکالا اور فرمایا بدلہ لینا بھی حق ہے، لے سکتا ہے، جتنا ظلم کیا گیا اس ظلم کے مطابق اپنا انتقام بھی لے سکتا ہے، لیکن ساری باتوں کی ایک بات ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس نے صبر کیا اور معاف کیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے بڑے کاموں میں سے ہے۔ بدلہ لینے پہ بندہ قادر بھی ہو، بدلہ لے بھی سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ صبر کر کے معاف کر دیتا ہے۔ ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ ایک ہے نا بھئی جو بدلہ لے ہی نہیں سکتا، ایک وہ بندہ ہے جو اتنا بے بس ہے، کمزور ہے کہ وہ ظالم سے اپنا بدلہ لے ہی نہیں سکتا، وہ بھی معاف کرے اس کو بھی معافی کا اجر ملے گا، وہ معاف کر دے اگر ظالم کو تو اس کو بھی معافی کا اجر ملے گا۔ لیکن ایک بندہ بدلہ لینے پہ قادر ہے، بدلہ لے بھی سکتا ہے، انتقام لے بھی سکتا ہے، اس کا بس چلتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صبر کر کے معاف کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں بڑا ہمت والا کام کیا ہے اس نے، یہ بڑا ہمت والا کام ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ اور بعض اوقات نتیجتاً یہ کام بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آج وہ ظالم ہے اور اس مظلوم نے اس کو معاف کر دیا، ہو سکتا ہے کل اس ظالم کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے دے، یہ اس کا معاف کرنا اس کے حق میں بھی بہتر ہو جائے کہ کل اس کو ایمان کی توفیق ہو اور وہ بھی ایمان قبول کرنے کے بعد اپنی پہلی ناانصافیوں سے توبہ طیب ہو کہ اللہ سے اپنا گناہ معاف کروا لے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ کتنے ہی لوگ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے، مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جنگ بھی کی، لڑائیاں بھی کی، مسلمانوں کو شہید بھی کیا، صحابہ اکرام کو تکلیفیں بھی دی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں ایمان کی توفیق دے دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی دوست کارساز نہیں ہے، من بعدہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے بعد۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور اے مخاطب تو دیکھے گا ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ،
جب وہ قیامت کے دن عذاب دیکھیں گے، یقولون وہ کہیں گے حل الی مرد من سبیل، کیا کوئی لوٹنے کا راستہ ہے کہ ہم واپس چلے جائیں، بھاگ جائیں، جب اپنے سامنے عذاب دیکھیں گے۔ وَتَرَاهُمْ، اور اے مخاطب تو دیکھے گا ان کو، یعرضون علیہا، وہ پیش کیے جائیں گے جہنم کی آگ پر، خاشعین من الذل، نظریں ان کی ذلت کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی، ینظرون من طرف خفی، اور آنکھ کی ایک طرف سے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ جس طرح بندہ کسی چیز کو کن اکھیوں سے دیکھنا، اردو میں اس کو کہتے ہیں کن اکھیوں سے دیکھنا، ترچھی نگاہ سے آہستہ سے دیکھنا کسی چیز کی طرف، آنکھ کے ایک کنارے سے دیکھنا، ینظرون من طرف خفی، نظریں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی۔ وقال الذین آمنوا، اور اس دن ایمان والے کہیں گے، ان الخاسرین، بے شک نقصان اٹھانے والے، الذین، وہ لوگ ہیں، خسروا انفسہم، جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار سن لو، بے شک ظالم ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ وما کان لہم من اولیاء، اور نہیں ہوگا ان کا کوئی کارساز، کوئی دوست، ینصرونہم، جو ان کی مدد کرے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من سبیل، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اللہ نے قرآن میں واضح لفظوں میں کہہ دیا، میرے جب کوئی عذاب کے اندر پکڑا گیا تو پھر میرے علاوہ کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم، یہ اللہ کی نصیحت ہے اپنے بندوں کو، استجیبوا، بات مان لو، لربکم، اپنے رب کی، استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات مان لو، من قبل، اس سے پہلے، کہ ان یاتی یوم، آ جائے وہ دن، لا مرد لہ من اللہ، جس دل نے پھر ٹلنا نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ قیامت کا دن یا موت کا دن، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کی بات مان لو، جب وہ دن آ گیا تو پھر اس دن نے ٹلنا، نہ اس نے واپس جانا ہے اور نہ تمہارا کوئی عذر کام آئے گا۔ وَمَا لَكُم مِّن مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ، نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی ملجا، جائے پناہ، جہاں پر جا کے تم چھپ سکو، یومئذ، اس دن، وَمَا لَكُم مِّن نَكِيرٍ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اس دن کوئی انکار کی جگہ، نہ تم انکار کر سکو گے، نہ تم اس دن اپنے لیے کوئی پناہ ڈھونڈ سکو گے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اے میرے پیغمبر یہ ساری باتیں سن کے بھی اگر أَعْرَضُوا، وہ بندے اعراض کریں اور پیٹھ پھیریں اور آپ کی بات نہ مانیں، تو فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی نگہبان بنا کے نہیں بھیجا، ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا، اگر کوئی مانے اس کی مرضی، نہ مانے اس کی مرضی، آپ کے ذمہ پہنچا دینا۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، انسان کی یہ طبیعت ہے کہ جب ہم انسان کو چکھاتے ہیں اپنی طرف سے رحمت، فرح بہا، پھر اتراتا ہے، فرح بہا، اتراتا ہے اور غرور کرتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر اس کو پہنچ جائے کوئی برائی، بما قدمت ایدیہم، اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، فإن الانسان کفور، پھر بے شک انسان ناشکرا ہے۔ اللہ پاک